बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ का मज़ाक़खेज़ बयान सामने आया है। पाक भारत जंग के 3 माह बाद आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने एक फर्जी दावा कर डाला कि भारत ने पाकिस्तान के जंग के दौरान तैयारे गिराए। इसकी कुछ तफसीलात शेयर नहीं की कि वो कौन से तैयारे थे और कहां पे गिराए। इसका बड़ा जबरदस्त जवाबी रद्दअमल सामने आया हमारे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जब कामयाबी हासिल की तो उसके फौरन बाद पूरी कौम के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने शवाहिद शेयर किए, जिसमें हमने 6 भारतीय तैयारे जिनमें राफेल शामिल थे उन्हें मार गिराया, भारतीय ड्रोन्स हमने गिराए, उनकी मुतअद्दिद एयरफील्ड्स को नाकारा बनाया, उनका S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम उसकी बैटरीज को तबाह किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार उनको भारी जानी नुकसान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फर्जी और ताखीरी दावा किया गया है, इसके लिए चैलेंज भी दिया कि क्यों ना इसकी आज़ादाना तहकीक के लिए दोनों जो मुल्कों की एयर इन्वेंट्रीज हैं वो आज़ादाना तहकीक के लिए पेश कर दिए जाए, जो तैयारे हैं उनसे मुतालिक। लेकिन आपके इल्म में है कि भारत कभी भी आज़ादाना तहकीक की तरफ नहीं आएगा। जब पहलगाम वाक़या हुआ था और उस वक्त भी पाकिस्तान पर बेबुनियाद बेसरोपा इल्ज़ामात आयद किए थे, तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। उस पर भी मोदी साहब नहीं सामने आए। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर इंटरनेशनल फ्रंट एक और अहम डेवलपमेंट हुई है इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट। अर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान गुज़श्ता 3 दहाइयों से जारी तनाव, जिसमें खूनी जंगें लड़ी गई, अमरीकी सालसी के बाद अब उनके दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। दोनों सदूर जब वहां मौजूद थे उन्होंने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और इस हवाले से हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार साहब ने भी इस डेवलपमेंट को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि अब इससे जो खित्ता है उस पर एक तो इस्तेकाम आएगा और दूसरा अमन फैलने से खुशहाली आएगी। अहम डेवलपमेंट हुई है। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर दोराहे पे खड़ी है कि क्या उन्होंने एहतजाजी सियासत करके पार्लियामान बाहर जाना है और सड़क को गर्म करना है, या ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लियामान में बैठकर अपोजिशन का कलीदी किरदार अदा करना है। इन हवालों से हम प्रोग्राम के पहले से में गुफ्तगू करेंगे। 3 मुमताज़ शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू उनका तौर में आपसे करा दे तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं समर हारून बिलोर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया और आपको फेस टू फेस मुबारकबाद। आपने इसी हफ्ते हल्फ लिया है कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाल चंद माली साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी कोर कमेटी के मेंबर है। लाल चंद माली साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, वेरी एस एनालिस्ट और अफवाज पाकिस्तान में मेजर जनरल के ओहदे पे आप रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से जनरल जाहिद साहब, सर आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, क्या कहेंगे इंडियन एयर चीफ के दावों के हवाले से? जनरल साहब। जी अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा समर साहिबा को और लालचंद साहब को बहुत सलाम। इट इज ऑलवेज अ प्लेयर आपके शो पे होना। आप भारतीय चीफ का जो एयर चीफ का जो बयान है, जिस पे मैं तो यही कहूंगा कि ये बल्कि जो आपका प्रोग्राम का टाइटल है, सच तो ये है कि अब उनको ये जो मुक्का आज याद आया 3 साल बाद, ये अपने मुंह पे मार लेना चाहिए था। वो मुक्का जो जंग के बाद आपको याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बट एनीवेज, स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत, जिसका बुनियादी इस पूरे नैरेटिव की, ये जो पहलगाम का ऑपरेशन है और ऑपरेशन संदूर है, इसका नैरेटिव की बुनियादी झूठ और अपने लोगों के खून से है जी। ये शुरू होता है जब इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठ बोला और अपने ही लोगों का जो खून किया, 26 लोगों का, उन्हीं की खून की स्याही से इन्होंने संदूर की ये दास्तान लिखी है। तो जो एप्लीकेशन है महाभारत की, या जो इस वक्त एप्लीकेशन है हिंदुत्व की, जब मोदी एंटर होते हैं लोकसभा में जवाब देने के लिए इन चीजों का, तो वहां पे आप हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, हर महादेव जी। लॉर्ड शिवा जो है उनका कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव लॉर्ड शिवा। और आपको पता होना चाहिए अनवर साहब कि लॉर्ड शिवा जो वो डिस्ट्रक्शन का खुदा है। तो ये डिस्ट्रक्शन के जो एप्लीकेशन हुई है, ये पूरे रीजन के पीस को, अपने इंडिया के पीस को, पाकिस्तान के पीस को, पूरे रीजन को पीस को लेकर बहा जाएगी। आज जो हम मिलिट्री जिससे कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो भारत की मिलिट्री और खासतौर पर उसकी मिलिट्री लीडरशिप,
یہ پرائمرلی RSS کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے. ان کے جو ابھی CDS ہے جو 1.5 سال ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو واپس لا کے یونیفارم پہنا کے وہاں بٹھا دیا جائے. یہ بیسیکلی ایک ملیٹنٹ کمانڈر کہہ لے RSS کے ہیں جن کو یہ دیا گیا. اور ان کی ایک کتاب انہوں نے ابھی ریسنٹلی لکھی ہے جس میں وہ ملٹری تھنکنگ کو کہہ رہے ہیں جی ہم بیس کریں گے اپنی جو ہندوتوا کی تھنکنگ ہے، جو ہنومان کا فائٹنگ کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر لے کر جائیں گے اپنے نئے سٹرکچرز، نئی آرگنائزیشن کے ساتھ. وہ ملٹری تھنکنگ تو ہندوتوا کا اپلیکیشن ہے ہی پراکسی اور اس کے اوپر، اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو آئی تھنک ان کا ایک مذاقہ خیز بیان ہے، اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر صاحب نے بالکل جواب ان کا دے دیا ہے. آوازیں سنائی گئی ہیں، وہ ریکارڈنگز پاکستان نے دی ہیں جہاں پہ ان کا تیسرا نمبر 3 غائب ہے ایئر سے، اور پائلٹ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. اس ایک وائس نوٹ کو اگر آپ غور سے سن لیں جو پاکستان نے سنایا، جو ایئر ٹو ایئر بیٹل میں ان کی آوازیں آتی، تو وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کدھر گیا ہے. اس سے ان کی بیٹل فیلڈ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ پائلٹس کو ہو کیا رہا ہے. اس کو اپنے نمبر 3 کا جو ساتھ اس کے اڑ رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر چلا گیا، گم ہو گیا، کدھر گرا ہے، کیا ہوا ہے. اور وہ خود کنفیوزڈ ہے. تو لیڈرشپ جو پائلٹس اڑ رہے تھے وہ کنفیوز تب ہی ہوتا ہے جو ملٹری پائلٹ ہوتا ہے یا ایئر فورس کا جو پائلٹ ہوتا ہے جب پیرالیسس ہو جائے. پیرالیسس یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وٹس ہیپننگ. اور یہ اتنا وائل ریمیننگ ود ان انڈیا، پاکستان کی ایئر فورس کا اور پاکستان کی ملٹری کا اتنا کلاسیکل یہ اپلیکیشن تھی. اور یہ صدیوں یہ ٹیسٹ، یہ وہ کہتے ہیں نا وہ کیس سٹڈی کے طور پہ لوگ سٹڈی کریں گے جی. اور آلریڈی یہ شروع ہو چکی ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہی آپریشنز کے اوپر دس واز دا بگیسٹ ایئر بیٹل ان دا ہسٹری آف دی ایئر وارفیئر. جی اتنے زیادہ مشینز اس وقت ایئر کرافٹ پلیٹ فارم تھے وہ ہوا میں تھے. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے اس قوم کی سپورٹ کے ساتھ یہ نیشنل وکٹری ہوئی ہے. اب وہ جتنے مرضی پھر ایئر چیف سے یہ ضرور پوچھ لیجئے گا کہ آپ اگر اتنے آپ نے جہاز گرا لیے تو سب کو، تو آپ کو جو ہندو جونیئر پائلٹ سے انہوں نے آپ کو رفل کیوں کیا تھا ایک میس میں، اور آپ کی بےزتی کیوں کی تھی، اور آپ کے ساتھ لڑائی کس بات کی تھی؟ وہ خبر بھی آئی تھی. یہ وہ چیزیں جو سامنے نہیں آتی. ایگزیکٹلی، یہ آپ نے جو نکتہ اٹھایا یہ انڈین میڈیا میں آیا تھا اور پھر اس خبر کو جو ہے وہ کرب کر دیا گیا تھا. سمر صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے بھارت جو ہے وہ اس وقت مودی گورنمنٹ انٹرنلی بھی پریشر میں ہے. راہل گاندھی کی جو کل کی پریس کانفرنس ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، پھر یہ آپریشن سندور جو ہے وہ پٹ پڑا اندر انڈین لوک سبھا میں، ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تجارتی مذاکرات معطل کر دیے ہیں اور 50% ان پہ ٹیرف عائد کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ ان نرو ہو کے اس طرح کا نو لیس دین انڈین ایئر چیف یہ بیان دے رہے ہیں آفٹر 3 months؟ مطلب یہ حقائق ان کو 3 ماہ بعد پتہ چلے. دیکھیں آج کل اتنا فیک نیوز کا زمانہ آ گیا ہے انوار صاحب کہ جب پہلے یہ بریکنگ نیوز چلی تو آئی تھاٹ کہ یہ کوئی پیرڈی ہے یا کوئی سپوف ہے کہ 92 days کے بعد اب انڈین ایئر چیف آ کے اب بیان دے رہے ہیں. مطلب جب سارا کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے تصدیق کر دی ہے پاکستان کے کلیم کی. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آئی تھنک جن کے پاس جو وہ واحد انسان ہوں گے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ انٹیل رپورٹس ہوں گی، انہوں نے اس بات کو ایک نہیں 3 دفعہ 2 دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ ورلڈ میڈیا کے سامنے دہرایا ہے. بیکاز مودی صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے زمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور دیکھیں یہ ہر پاپولسٹ لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے. جو بندہ جھوٹ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ، ہیجان انگیزی کی بنیاد پہ پاور میں آتا ہے، وہ تو ایک لہر میں جاتا ہے لیکن اس جھوٹ کو اور اس کیفیت کو مینٹین کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے آفٹر اے ٹائم. کل جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے راہل گاندھی، انہوں نے ایک سٹیٹ کرناٹکا میں جو آرگنائزڈ الیکشن ریگنگ تھی اس کے بارے میں 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ٹرن بائی ٹرن ثبوت، irrefutable ایویڈنس جس کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے دکھایا ہے. ایک طرف یہ تو دیکھیں ان کی جو لیجٹمیسی تھی ان کی حکومت کی وہ پہلے بھی انڈر کویسچن تھی، لیکن جس طریقے سے کلیمز آ رہے ہیں اور جس طریقے سے شواہد آ رہے ہیں تو وہ obviously پتہ چل رہا ہے کہ ہی از ان ٹربل. پھر 50% ان کے اوپر ٹیرف
टैरिफ और टैरिफ के साथ ये टैग लाइन अभी है कि 90 डेज में वी विल टेक अ फाइनल डिसीजन। अभी 90 डेज की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, जिस तरीके से मोदी साहब जा रहे हैं 90 डेज बाद ही 100% टैरिफ पे ना पहुंच जाए। एग्जैक्टली। और आपने सही कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई कि वो जो 37 मिनट की कन्वर्सेशन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी में, वहां से ताल्लुकात पे बिगाड़ पैदा हुआ जब वो वाशिंगटन नहीं जाना चाह रहे थे। देखिए, इन दी एंड जब आप एक इलिटरेट आदमी को इतने बड़े दफ्तर में बिठा दें, एंड लाइक आई सेड, जो नफरत की सियासत, आरएसएस की सियासत, झूठ की सियासत, एक इंसान का किरदार जो गुजरात में रह चुका हो, एक जेनोसाइड अबेटर, ही इज अ जेनोसाइड अबेटर, बिल्कुल जी। तो वॉर क्रिमिनल का आप इनको टाइटल दे सकते हैं। उनको जब आप इतने बड़े ओहदे पे बिठा दे, तो फिर उसने इतने बड़े मुल्क को पूरी दुनिया के सामने इतना छोटा सही, और बड़ी जग हसाई भी कराई है इंडियन चीफ के बयान से, मैंने नोट किया। और बेस्ट बात आज की ये हुई है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर और हमारी एयरफोर्स की तरफ से जो बयान आया कि थर्ड पार्टी की तस्दीक कर लें। पहले भी पहलगाम पे भी जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, लेकिन कहाँ मानते, सिर्फ वो फ्लीट की तस्वीरें दे दे तो आई थिंक दैट विल बी इनफ। लालचंद साहब, आपकी सर इस हवाले से क्या राय है? जाहिर बात है 14 अगस्त भी इंशाल्लाह आ रही है, यौम आज़ादी है, मार्का हक के हवाले से हम मना रहे हैं। वो आगे चल के बात करेंगे कि आप उस दिन एहतजाज के दूसरे मरहले में भी जा रहे हैं, कल भी हमने बात की थी। क्या कहेंगे ये जो इंडियन एयरफोर्स के सरबराह का बयान सामने आया है, आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं? अनवर साहब, देखिए, मई के महीने में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जो उनको एक हकीमत का सामना करना पड़ा, एक पसपाई हुई, एक शिकस्त हुई, अभी तक उस शिकस्त से वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन कबूल नहीं करते, तो उनको ट्रंप को इन्वॉल्व करना पड़ा कि जंग बंदी हो जाए, और फिर उनको इन्वॉल्व करने के बाद वो उनसे इनकार करते रहे। फिर ये जो तारिफ का मामला आया है, 50% तारिफ जो है उस पर इम्पोज हो गया है इंडिया पे, और मोदी जो है इस वक्त उनका कहते हैं कि जो इवन इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है कि 11 साल जो रूल है उसका, तो इस वक्त वो वीकेस्ट तरीन पॉइंट पे खड़े हैं, कमजोर तरीन मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया को भी और हिंदुस्तानियों को भी। अब जाहिर सी बात है, ये एक टैक्टिक होती है कि आप जो असल इश्यूज हैं उन पे ध्यान हटाने के लिए और अपनी कौम का, अपनी आवाम को एक तक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए आप कोई ऐसी बात करते हैं कि मीडिया उसको डिस्कस करना शुरू हो जाए। जैसे समर साहिबा ने कहा, कल से वो डिस्कस हो रहा है, कोई एक इलेक्शन का फ्रॉड जो राहुल गांधी सामने ले आए हैं, वो डिस्कस हो रहा है कि भाई चाइना जा रहे हैं और जिसको चाइना को वो हमेशा अपना एडवर्सरी समझते था, इंडिया उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ इंटरनेशनल वो जो है स्टेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक मजाहिया की बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना कभी किसी इंटरनेशनल ने, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके अगर 6 जहाज गिराए, 5 जहाज गिराए, तो हमें वाले कोई एतबार करे या ना करे वो बिल्कुल है, क्योंकि जो पार्टीज होती है वो अपने क्लेम्स देती है, लेकिन इंडिपेंडेंट जराए ने, वो राइटर्स हो, वो फ्रांस की जो है वो एजेंसीज हो, न्यूज एजेंसीज हो, यूएसए की एजेंसीज हो, उन सब ने ये कंफर्म किया। तो बहरहाल ये मोदी ने समझा है कि ये मेरे कैमरे से मुझसे अटेंशन हटेगी, ये सिर्फ एक उस तरह की टैक्टिक। ठीक, ये एक स्मोक स्क्रीन है। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ सर, ये क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है सिक्योरिटी का, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी 47 फितनल खवारिज के जो शरपसंद हैं उनको हलाक कर दिया गया है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, चूँकि एक तो हमने वॉर लड़ी है सरहद पार, दूसरा में प्रॉक्सीज की भी कभी सामना है, और आपसे जब भी बात होती है आप कहते हैं उसमें हम अपनी हुकूमत की डिलीवरी को भी इम्प्रूव करना है और ऐसे अनासर की बेखनी करनी है। सो वो जो फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस है या जो कार्रवाई है सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो शदोमत और इसी शिद्दत और हिद्दत से जारी रहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान ने जितना अनवर साहब पीस को मौका दिया है शायद ही किसी ने दिया, और 2003 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं, हम थ्रू आउट वॉर में रहे जी, और बहुत सेक्रीफाइस किया पूरे पाकिस्तान की आवाम ने। वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा। और आपको याद होगा 2003 में वजीरिस्तान के जो हालात थे, नोबडी कुड थिंक कि वजीरिस्तान में हम चलेंगे। ठीक है, माजी की कम्युलेटिव मिस्टेक्स होंगी, हमारी हैं बहुत सारी मिस्टेक्स है, मैं ये नहीं कहता। जो वॉर इन अफगानिस्तान है उसकी जो
جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا پروٹیکٹیو منوور پہلے اپنی کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اس وار میں جانا نہ جانا تو ایک سم تھنگ ایلز ہے، لیکن اپنا جو سوشو سائیکو پروٹیکشن تھی نا وہ ہم نے نہیں کی. خاص طور پہ خیبر پختونخوا اس وار سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا، اور بلوچستان کا جو امپیکٹ ہوا جس طریقے سے یہ آئے، اور پھر ہم نے بڑی ایک لمبی داستان ہے آپ اس میں جانے سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم نے اس کو سیریسلی لینا ہے جی. ہمارا خون اتنا نہیں ہے کہ فضول کے جی روزانہ بہتر ہے اور ہم اس کو آگے لے جائیں. پھر پاکستان نے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جتنا چانس دیا ہے ٹاکس کو، بات چیت کو، تو وہ ہر دفعہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا جی. ہم نے وزیرستان میں بھی ٹاکس کی، سمر ہارون بیٹھی ہوئی ہیں. میں 2008 میں جب ہم باجوڑ میں آپریشن کر رہے تھے اور سوات میں کر رہے تھے، تو ان کی سابقہ پارٹی پاور میں تھی اور ان کی فیملی کی بھی بہت سیکریفائز ہے. یہ لوگ پورا پولیٹیکل سسٹم افواج کے پیچھے، پوری عوام افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اور ان کو سپورٹ حاصل تھی افواج کو، اور الحمدللہ سارے کلیئرنس آپریشن ہوئے. سوات میں بھی اسی طرح پیس کا صوفی محمد صاحب کو چانس دیا گیا تھا، اور انہوں نے پہلی سپیچ ہی مالاکنڈ میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو آئین کو نہیں مانتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر سے یہ جب تھنکنگ آ گئی، اس وقت تو یہ شریعت کے نام پہ وار لڑی جا رہی تھی. They wanted to change the way of life of the people of Pakistan. ابھی بھی یہی کہتے ہیں باجوڑ میں جو امن جرگہ ہوا ہے جلسہ، ابھی بھی کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کر دے مالاکنڈ اور ملکہ علاقوں میں. جی شریعت پہلے اپنے اوپر تو لاگو کر لے نا، پہلے اپنے اوپر لاگو کر لے. شریعت is not اس کو تو میں ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا جو قرآن ہے اس کا یہ بہت ہی اعلیٰ، میں اس میں کرٹیک نہیں کرنا چاہتا، ہر انسان کا اپنا ایمان ہے. دس از آل شریعت. اور خیبر پختونخوا کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ان کو بیوقوف، وہاں سے جب ریجیکشن ہوئی ہے بالکل، تو یہ شریعت میں کون سی ہے کہ آپ اپنے بہن بچوں کو، بھائیوں کو، اے پی ایس میں کون سی شریعت جا کے پھٹی تھی جی مجھے بتائیں. ابھی دارالعلوم حقانیہ میں کون سی شریعت جا کے، کون سا لیکچر ہے کہ آپ وہاں جا کے پھٹے جی. بالکل سر، آپ میں آپ جا کے جی جیسا صاحب اہم نکتہ ہے میرے ساتھ رہے گا. میم آپ ماشاءاللہ اسمبلی کی ممبر بن گئی. رواں ہفتے بڑی تلخ قسم کی بحث ہوئی. وزیر مملکت طلال چودھری اور اسد کیسر صاحب جو لال چند ملی صاحب کے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، کے پی سے تعلق ہے، اسپیکر رہ چکے ہیں، سربراہ تو نہیں ہے، وہ جنید اکبر ہیں کے پی میں پی ٹی آئی کے. جاننا میں چاہ رہا ہوں، آپ کا خود کا تعلق پشاور سے ہے، کیا اس وقت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کلیئرنس کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وقت کا تقاضا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. 2008 کے آپریشن کی جنرل ظاہر صاحب بات کر رہے ہیں، ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، اور ابھی بھی باجوڑ میں وہ لوگ قابض ہیں 16 گاؤں پہ ٹی ٹی پی کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں. انوار صاحب دیکھیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا، ہماری انفارچونیٹلی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم اپنی پالیسیز پہ تھوڑا سا بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہے ہیں. اگر ہم بیک نہ ہوتے، فرنٹ پہ جاتے رہتے، 25 پہ دوبارہ ضرورت نہ پڑے، 25 تک اب یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس کا حل یہ ہے، دیکھیں آپ ان کو آج فتنہ الخارج کہہ رہے ہیں، ایک زمانے میں مجاہدین تھے، طالبان تھے، بیسکلی یہ دہشت گرد ہیں. میں ان کو دہشت گرد کہتی ہوں، میں ان کو کوئی کور نہیں دیتی کسی اور نام کا. یہ دہشت گرد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بندوق کے زور پہ یہاں پہ اپنا حکمرانی چلانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے دین کا نام لیتے ہیں، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، شریعہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ایسے ہیں نہیں. ہمارے نیبرنگ ملک افغانستان پہ جب یہ قابض ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ دن اور آج کا دن بچیوں پہ تعلیم ختم کر دی، کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر دی، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، جو بھی عورتیں اپنے گھر کے لیے حلال رزق کما رہی تھی ان کو گھروں میں بٹھا دیا. یہ اس قسم کا ایک تو فزیکل دہشت گردی ہے نا، ایک مینٹل دہشت گردی ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں اس کا ایک پراپر سٹرونگ، لیکن ایک ایسا آپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جائیں اور بائی پارٹیسن سپورٹ ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ. یہ ہمارے آپریشنز پہ ہمیشہ افواج بیک فوٹ پہ کیوں چلی جاتی؟ کیونکہ ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے اس کو کرٹیسائز کرنے لگتا ہے، اس کو اون نہیں کرتا. آپ امیجز چن کے نکالتے ہیں، کسی کا مسمار ہوا گھر دکھاتے ہیں، یہ نہیں دکھاتے کہ علاقے میں 50 اور گھر ٹھیک ہیں، ایک گھر کو کیوں مسمار کیا ہوگا. باجوڑ میں ایک ٹرائب ہے سالار زئی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دہشت گردی کو نہیں مانتے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک پیکٹ کر لیا کہ ہم اپنے علاقے میں یا اپنے قبیلے میں کسی کو پناہ نہیں دیں گے، کسی کو آؤٹ سائڈر کو نہیں انٹر کرنے دیں گے. تو جب یہ آپریشن ہوتے ہیں تو وہ اس آپریشن کی زد میں نہیں آتے. تو ایک آلسو ایجوکیشنل پروگرام چاہیے، آلسو ٹاکس چاہیے، ٹارگیٹڈ اینڈ اے ویری ٹارگیٹڈ آپریشن.
کہ جہاں پہ آپ کو اطلاع ہو ویری اسٹرانگ کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ جائیں. اور بیکاز دیکھیے جی اس سال خیبر پختونخوا میں 6 مہینوں میں, یہ جون تک کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, 853 people have been killed in the war on terror. 853 لوگ. 853 لوگ. اس پہ میں لال چند صاحب میں آپ سے سوچ رہا ہوں کیوں کر آپ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ آپ کی تو ماشاءاللہ وہاں تیسری مرتبہ بلا شرکت غیر حکومت ہے. لال چند صاحب پھر کیوں کر آپ لوگ اپوز کر رہے ہیں؟ 853 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, ایک شخص کی بھی جان جائے, 853 تو بہت زیادہ ہے. یہ بہت ٹرکی اینڈ سینسٹیو معاملہ ہے. اس پہ سچ تو خواجہ آصف صاحب ہی بول سکتے ہیں کہ ہمارے ہی پالے ہوئے ہیں, 30 سال سے ہم نے ان کو پالا ہے, اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. نہیں آنا چاہیے تھا, ان کو بارڈر کراس نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو بارڈر پہ روکنا چاہیے تھا, ہر صورت میں روکنا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو پاکستان تحریک انصاف میں حکومت میں اتنے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ہماری اس کی ہینڈلنگ تھی. اب اس وقت جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ جو درکار اٹینشن ہے وہ اس پہ نہیں دی جا رہی, وہ کافی اور ایشوز پہ دی جا رہی ہے. وہ اکانومی ہے, وہ فارن پالیسی ہے, وہ سب چیزوں پہ ہمارا دھیان جا رہا ہے لیکن اس پہ نہیں جا رہا. یہ واقعی پروونشل حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ آرٹیکل 245 تک جو ہے اس کے تحت فورسز کو بلا کے آپریشن کراتے ہیں یا وہ خود امپاور کرتے ہیں اپنی پولیس کو کہ وہ اس کو وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آپریشن کریں یا ان کے خلاف کاروائیاں کریں. یہ آپریشن 20 سال سے چل رہے ہیں, صرف بندوق کے زور میں. نہ آپ بلوچستان میں کچھ کر پائے آج دن تک. آج آپ نے خبریں پڑھی ہیں کہ وہ جو ہم ڈیجیٹل پاکستان بنانے جا رہے تھے تو آج وہاں پہ ڈیٹا کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. نہ آپ کے پی میں جو کر رہے ہیں, آپ اس کو تو چھوڑے, سندھ جیسا پرامن صوبہ جو ہے اس کے کئی اضلاع ہیں وہاں پہ ڈکائٹ کلچر ہے, دھاڑیلوں نے اپنے علاقے بنا لیے ہیں, آپ سے وہ کور نہیں ہوتے, آپ دہشت گردوں سے بعد میں لڑے. یہ جو ہے رورل علاقوں میں جو ڈکیت آ گئے ہیں آپ ان سے بھی نہیں لڑ رہے ہیں. یہ سارا ہماری پریورٹیز کا ایشو ہے. ہمیں اپنی پریورٹیز ٹھیک کرنا چاہیے, صرف بندوق کی زبان سے بات نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مقامی لوگوں کو دیکھیں, آپ نے آپریشن کیے این پی کو ختم کر دیا, آپ نے آپریشن کیے تو اس کے نتیجے میں زیادہ ریئیکشن آیا. یہ معاملہ صرف نیشنل نہیں ہے, یہ معاملہ انٹرنیشنل بھی ہے, آپ کے نیبر کے ساتھ بھی ہے کہ بھئی آخر افغانستان جس کو ہم نے اتنے سال مدد کی, وہاں پہ ہم نے ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دی, ہم نے اس کو مورل سپورٹ بھی ان کو کی ہے, تو آخر کیوں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے؟ یہ سب چیزیں ان ٹوٹلٹی دیکھنا ہوگا, صرف بندوق کی نظر سے نہیں دیکھنا ہوگا. لال چند صاحب یہ میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ نے جو نکات اٹھائے لیکن یہ اتنے گمبھیر مسائل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا کردار پارلیمان میں زیادہ بہتر نہیں؟ اور یہ جو مسائل ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, سندھ کا بتا رہے ہیں, رورل لائف کا بتا رہے ہیں, سمر صاحبہ بتا رہی ہیں 853 لوگ خیبر پختونخوا میں جان کی بازی ہار گئے. جنرل صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے حملے ہیں, تو آپ لوگ سمجھتے نہیں کہ پارلیمان میں آپ کا کردار ہو, آپ لوگ ضمنی الیکشن لڑیں آئیں اور اس سیاست میں اپوزیشن کا اپنا کردار ادا کریں, اس سے کیوں راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے بائیک آؤٹ کر کے؟ لال چند صاحب. انور صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ ایک مکمل کوشش کی جاتی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو جو ہٹایا جائے, وہ سینٹ سے ہٹایا جائے, قومی اسمبلی سے ہٹایا جائے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو وجود میں آئی 8 فیبروری کو, جس کے لیے پوری دنیا متفق ہے کہ وہ موسٹ ریگڈ الیکشن تھے. اور جب ہم ٹریبیونلز میں گئے تو آج ہی رپورٹس آئی ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ مسترد ہو گئے اور آدھے پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن سر 1.5 سال سے تو آپ پارلیمنٹ, راجہ صاحب 1.5 سال سے تو آپ ہے نا ممبر, آپ نے خود بائی الیکشن لڑا, جس پہ آپ کا بڑا کلوز مقابلہ ہوا تھا ٹالپور صاحب کی بیٹی سے. بالکل ہے, جی بالکل ہوا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ خود کو آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس پہ آپ کے سوال پہ اوریجنل پہ آ رہا ہوں کہ ہم ان کو ایک جو ہے لیجیٹیمیسی بھی دیں اور یہ ہمارے جو ہم محنت بھی ہم کریں, ہم عوام کے پاس بھی جائیں اور عوام کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہ ہو. آپ نے دیکھا یہ کس طرح کنوکشنز ہوئی, پوری دنیا ہنس رہی ہے. وہ میڈیا ایون جو ہمیں نارملی ہمارے فیور میں نہیں لکھتا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کا مذاق اڑ گیا ہے, کہ ایک کنسپریسی کے سزائے دے رہی ہے 2 پولیس والے. سر وہ تو ہائی کورٹ میں آپ چلے گئے ہیں,
चांद साहब सर एक मिनट, अब उसमें सर उसमें आते हैं ना, ये कोर्ट क्या है, ये कोर्ट जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया मखसूस विशिष्टों का, तो इन्होंने वो कोर्टों का फैसला मानने से इनकार कर दिया। हमारे जो हक में भी फैसले आते हैं वो हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। अब जो छुट्टी से इलेक्शन कमीशन ने हमारे डी नोटिफिकेशन किया, आपने नहीं देखा क्या तक? आपका ये सवाल है बाई इलेक्शन का कि खान साहब ने एक अपनी राय दी है, हमारी पार्टी में उस पर बहस जारी है, हम उस पर फैसला करेंगे। अभी हतमी तौर पे नहीं हुआ, कोई हतमी फैसला हो चुका है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक सर, अब यह अहम नुक्ता है कि अब और हम उम्मीद करेंगे कि जी एक चीज सर, बात ये है हमारा लीडर इमरान खान है, अगर ये कोई चाहे कि उनके मुशावरत के बगैर हम कोई फैसले करें नहीं होते, इसलिए इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली लाए, हमें कम से कम इमरान खान से मुशावरत से ना रोका जाए जो रोका जाता है। सबर साहब ने कहा कि बजट जो है खैबर पख्तूनख्वा वो उनकी मुशावरत के बगैर आपने पास कर लिया, जो काम कर रहे थे वो कर लिया आपने। समर साहब का हम नुकता है, मैं इसके सर जनरल साहब का जवाब ले लूं, आपने प्रायोरिटीज की बात की। अब उनका सवाल ले लिया तो मेरा जवाब भी ले ले, उनका सवाल ले लिया आपने। जी देखिए बात यह है, आपने नहीं मिलने दिया ना, देन पार्टी हैज टू टेक अ डिसीजन, जो आपके पास, लेकिन पास कर दिया ना आपने, फैसले करने पड़ते हैं, हम भी करेंगे। ठीक है जी कर दिया, लेकिन उसको इमरान खान से हमने अप्रूवल भी ले ली। ओके, अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल ले लिया, वो ले लिया जी। रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल जब कहते हैं, जनरल साहब को ज्यादा ये ऑफिस की लैंग्वेज का पता होगा जी। जनरल साहब के बाद जनरल साहब वो कहते हैं सर प्रायोरिटीज हमें रीसेट करनी चाहिए, बंदूक की नोक से अमन नहीं कायम हो सकता। जी बिल्कुल, प्रायोरिटीज ठीक कह रहे हैं, बंदूक की नोक पर अमन नहीं कायम हो सकता, तो ये तालिबान पे बिल्कुल मस्ताक आता है, उनको बातचीत करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। देखें अनवर साहब, ये बातें हैं सिर्फ, बड़ी अच्छी डिबेट हम सारे कर सकते हैं, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, डिबेट इज वेरी इजी, लेकिन रोज हमारे शहीद हो रहे हैं जी, बच्चे मारे जा रहे हैं जी। उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज किया हुआ है, इसमें हमें रिजॉल्व की कमी नहीं लानी। मिलिट्री का काम है एप्लीकेशन करना, वो करेगी काइनेटिक ऑपरेशन प्रिसीजन के साथ। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ऑपरेशंस का, असल में हम जब नाम लेते हैं तो हमें फिर वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की, स्वात में आईडीपीज हुई थी, वजीरिस्तान में हुई थी, बाजोड़ में हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें देखी हुई है ना, मैं डिबेट इसलिए आई कैन फील दैट पेन जो उन लोगों के साथ होता है, लेकिन जितना जुल्म इन मिलिटेंट्स ने अपने लोगों के ऊपर किया है, इतना तो शायद इंडियन आर्मी भी ना करती। आप बाजोड़ में चले जाए, तंग खता से आगे जरा जाएं, खजाना के बीच में लोगों को घरों से निकाल देते, जिस घर में उनका दिल होता था घुस जाते थे, उसका जानवर ज़बह कर देते थे, उनके खाने खाते, उधर खाना खाते थे, उनकी माओ बहनों के साथ जो हुआ यहाँ पे शायद हम टीवी पे बयान भी नहीं कर सकते। यही चीज जब प्रॉक्सीज की एप्लीकेशन, आपको याद होगा कराची चले जाए अर्ली 90s में, तो ये प्रॉक्सी की जब भी पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेशन होती है तो हमारी खवातीन, हमारे बच्चे वो विक्टिम होते हैं। कराची की दास्तानें अभी आप सुने अर्ली 90s, मिड 90s की, कि वहां अर्ली 90s, लेट 89, 87 की, कि किस तरह जुल्म, टॉर्चर सेल्स और अकूबत खाने क्या पाकिस्तान में नहीं निकले, ये उन्हीं प्रॉक्सीज की थी। अब इन्हीं के जरिए, नई प्रॉक्सीज के जरिए यही जुल्म बाजोड़ की आवाम पे किया जा रहा है, वजीरिस्तान की आवाम पे किया जाता है। सिर्फ मुझे जो तकलीफ होती है वो जब हमारा अपना गवर्नेंस पार्ट मिसिंग होता है, जो हमने करना है, हमने जो भी पाकिस्तान के आइन के नीचे है नहीं काम करना चाहता, ABCD, उसके साथ काइनेटिक ऑपरेशंस ने होना है। मिलिट्री का काम है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। यस, डायलॉग होता है, लेकिन डायलॉग का एक वक्त होता है। डायलॉग उनसे किया जाता है जो डायलॉग को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कि डायलॉग करके और स्ट्रेंथन होके और फिर प्रॉक्सी के तौर पे और उसी इकोनॉमी से जुड़ना चाहते हैं जिसके और उन्हीं आकाओं के नीचे काम करना चाहते हैं जहां से उनके डॉलर्स आते हैं। तो अपने लोगों को बहुत चांस, मैं देखे ना पहले प्रोग्राम के हिस्से में मैंने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जितना चांस दिया है पीस को, शायद ही 80,000 लोगों के खून के बाद भी शायद दुनिया में किसी ने दिया हो। तो लोग तो 2-2-3, लेकिन जज साहब मैं फिर समर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन समर साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसी भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वरना 2008 में जो आप बाजोड़ ऑपरेशन का कह रहे हैं, अब 2025 में नौबत नहीं आनी चाहिए थी असली तौर पे। देखिए ना, होता यह है कि क्लियर होल्ड बिल्ड, ये होता है ऑपरेशन, जो मिलिट्री एक्शन होता है, ये इन 3 बुनियादों पर किया जाता है। क्लियरेंस भी हो जाती है, होल्ड भी हो जाता है, बिल्ड किसने करना है, ठीक, कवानीन किसने बनाने हैं। ये विद ऑल माई रिस्पेक्ट पॉलिटिक्स हमारी रह जाती है। नेशनल एक्शन प्लान 14 के बाद किसकी जिम्मेदारी थी कि इसको हम आगे लेकर चलते। अभी हुकूमतें बैठी हुई हैं, तमाम लोग हुकूमत में। अच्छा, मैं किसी एक पार्टी को या किसी को हम पास में ना
یہ تھا ہمارے وقت میں، یہ تھا ہمیں we have to move forward now. Yes. سر اس پہ یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے and we all are in power. مجھے بتائیں نا کون پاور میں نہیں ہے اس وقت. جی صبر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ جنرل صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم نے ہوتا ہے کلیئر ہولڈ اینڈ بلڈ، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، وہ نہیں ہم جا پائے. دوسرا آپ پارلیمنٹ میں آئی ہیں، وہ پارلیمنٹ سے گریزاں دکھائی دے رہے ہیں لال چند صاحب، آپ کیسے انہیں کنونس کریں گے کہ کم بیک ٹو پارلیمنٹ؟ وہ کہتے ہیں زمینی حقائق ہی ہمارے خلاف ہے، ہم ضمنی الیکشن کیوں لڑے؟ وہ تو مبینہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے عمران خان سے بجٹ کی بھی اپروول لے لی ہے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے. جس طریقے سے ریٹروسپیکٹیو اپروول لے لی ہے، اس طریقے سے ریٹروسپیکٹیولی یہ بائی الیکشنز کی بھی اپروول لے لیں گے. جس کی نشستیں خالی ہوئی ہیں انہوں نے آلریڈی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد میں کینڈیڈیٹس ڈھونڈ بھی لیے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو حلقوں میں ایکٹیویٹ بھی کر دیا ہے. تو یہ بائیک آؤٹ کی جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے تو کہا کہ بائیک پھر وہ وہی بات ہو جائے گی، ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر خان صاحب سے ہم نے بعد میں پرمیشن لے لی. مجھے نہیں لگتا. اور ملی صاحب تو ذرا ناراض لگ رہے ہیں پارلیمنٹ سے، لیکن جو انہوں نے خود بھی بائی الیکشن ویسے لڑا. 5 اگست کو جو ان کا احتجاج تھا، تو سارے جو ان کے ایم این ایز تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ احتجاج میں کم اور پارلیمان میں مجھے زیادہ نظر آئے ہیں. یہ چونکہ خود باہر ہیں تو سو آئی تھنک کہ دیر از اے ڈائیکوٹمی. اچھا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا 14 اگست کو پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں 14 اگست کو کیونکہ ان کا احتجاج پنجاب میں تو خیر ہوا ہی نہیں، پنجاب اور سندھ میں، پختونخوا میں خان صاحب نے تو پوسٹ کیے کہ بہترین احتجاج ہوا ہے، پنجاب پہ خاص طور پہ بات کی. خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ احتجاج ہوا تھا، جب وہ خوش ہیں تو بس سب خوش ہیں اس کے بعد. لیکن کوئی خاطر خواہ ان کے نمبرز نہیں تھے. اب جو 14 اگست کو عوام نکلی ہوگی، سیلیبریٹ کر رہی ہوگی، یہ ان کے ویژولز نکال کے دکھا دیں گے کہ جمع غفیر نکلا ہوگا. عوام کی سیلیبریشن کی آڑ میں یہ اپنا وہ مرحلہ یا امتحان پاس کر لیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کشمیر ڈے کے اوپر یہ احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان کے انڈیپینڈنس کے ڈے کے اوپر یہ احتجاج کرتے ہیں. ایک دن آگے پیچھے کر لیں نا، 15 کو کر لیں، 6 تاریخ کو کر لیں. ویسے 15 اگست کو کریں نا، لاسٹ میں بالکل کیوں ایسی ہیں 30 سیکنڈ. لال چند صاحب 15 اگست کو کیوں نہیں کرتے 14 کی جگہ احتجاج؟ ہم بھی کریں گے آپ کے ساتھ احتجاج بھارت کے قیام کے خلاف. دیکھیں دو چیزیں میں بہت 30 سیکنڈ ہے سر، کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ مختصر. 14 اگست آزادی کا دن ہے. ہاں تو آزادی کی اگست کو پاکستان آزاد ہوا. تو سر سنیں نا، آپ بھی سنیں. جی پلیز. ہم حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان یہ وہ نہیں ہے جو 1947 کو انویژن کیا گیا تھا. یہ ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے نکلیں گے. ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا. بس وہ کلیئر کر دیا آپ نے. 5 اگست کو بھی ہمارا احتجاج قابل تھا، 5 اگست کو بھی ہمارا احتجاج کامیاب ہوا اور 14 اگست کو بھی کامیاب ہوگا. ہمیں نواز لیگ سے اس کی پرمیشن یا وینڈیکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی فکر کریں. یہ خواجہ آصف صاحب کے باقی ٹویٹ بتا رہے ہیں جو کل پرسوں کے ٹویٹس آئے ہیں کرپشن کے بارے میں. جی بیوروکریسی کے حوالے سے وہ ان کی پوری ہیئرکی جو چور ہے. اب بیوروکریسی میں کون ہے؟ سب ملے ہوئے ہیں. وہ 2000 کا اسکینڈل ایک آیا ہوا ہے جو محمد ملک کا ہے، اس میں سیاست بھی ہے اور ایل کا ذکر کیا ہے انہوں نے. تو یہ ہزاروں بلین کے جو اسکینڈل آ رہے ہیں اس کی فکر کریں. اوکے سب وہ انہوں نے کہہ دیا 14 اگست میں ایک ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا، دوسرے میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا. لال چند صاحب 2 جھنڈے کتنے لوگوں نے پکڑے ہوں گے؟ چلے آپ کاؤنٹ کریں گے. اس پہ ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. لال چند صاحب آپ کا بہت شکریہ. سمر بلور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے گفتگو سنی. چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کو بتائیں گے تو ہمارا 14 اگست یوم آزادی سیگمنٹ آپ لوگ ملاحظہ کریں گے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. وقفہ لے لیجیے. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music,
laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. یہ اس نظریے کی حفاظتی فصیل ہے جس کے لیے برِ صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں تاریخی جدوجہد کی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ عظیم وطن حاصل کیا. یہ وردی سبز ہلالی پرچم کے لہرانے کی ضمانت ہے. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. Pakistan! ویلکم بیک ویورز. آج کے ہمارے یوم آزادی اسپیشل سیگمنٹ میں ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں معروف ٹی وی آرٹسٹ لیلا زبیری صاحبہ، جن کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے پروگرام سچ تو کے لیے وقت نکالا ہے. بہت شکریہ میم آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 78واں یوم آزادی انشاءاللہ ہم منانے جا رہے ہیں. پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پہ بھی. آپ کے خیال میں بحیثیت ایک قوم ہمارا کیا عزم ہونا چاہیے، ہماری کیا ول ہونی چاہیے؟ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم میں اتحاد ہوگا اتنے زیادہ ہم جو ہیں وہ دشمن کے خلاف اور جو بھی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں ان کے خلاف ہم نبرد آزما ہوں گے. اور ہمیں اس وقت اپنی فورسز کا ساتھ بھی دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہمارے بارڈرز پہ. اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ مجھے بتائیے گا لیلا زبیری صاحبہ، آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کا بڑا سینٹرل رول ہوتا ہے عوام میں، ان کے آئیکونز ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستانیوں میں ڈالنے کے لیے ہمارے آرٹسٹ برادری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل، ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے ایمبیسڈرز بھی ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ لوگ ہماری تقلید کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کتنا نیشنلزم ہے. ہمیں اپنے ملک سے جو محبت ہے اس کا اظہار برملا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہمارے پسند کرنے والے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے آرٹسٹ بھی ان میں اتنی پاکستانیت ہے اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کے لیے ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگوں میں تو یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا ہمیں دیکھ کے. بالکل. لیلا زبیری صاحبہ، ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اسی میں ہماری یونٹی ہے. آپ نے بہت سے ڈراماز جو ہیں وہ اسلام آباد سینٹر سے کیے، کوئٹہ سینٹر سے بھی کیے، دیگر جگہوں سے بھی آپ پرائیویٹ ڈراماز کرتی ہیں. پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ کے کیسے مشاہدات رہے، اور 14 اگست آپ کی زندگی میں کتنا اہم دن ہوتا ہے اور آپ اس کو کس طرح مناتی ہیں؟ جی بالکل، 14 اگست تو میرے لیے ایک بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک فضا میں کوئی ایک عجیب سی وائبز شروع ہو جاتی ہیں آزادی کی، اور ہمیں اس چیز کا احساس بہت زیادہ وہ دلاتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں
सांस ले रहे हैं और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है, उनसे हमने ये सबक सीखा है कि हमें तो बना बनाया मुल्क मिल गया, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि कितनी मुश्किल से आज़ादी हासिल होती है और हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप मकबूजा कश्मीर को देख लें, गाज़ा की सूरत हाल को देख लें, तो इस नेमत को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या हमारा नज़्मुल-ऐन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जी। क्या हमारा नज़्मुल-ऐन होना चाहिए 14 अगस्त के हवाले से? हमें हर दफ़ा एक कोई ना कोई अपना एक वो बनाना चाहिए मोटो कि हम इस साल अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। तो हमें कोई ना कोई ऐसा अपना मकसद बनाना चाहिए कि हम अपने मुल्क के किस तरह से अपने मुल्क के काम आ सकते हैं, किस तरह हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर हम एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी बन जाए, तो हर शख्स अगर ये सोच ले कि मैं पाकिस्तान का एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनका ख्याल करे, उनकी फ़िक्र करे, अपने जैसे अपना इलाका है उसको आप साफ़ सुथरा रखें, आप अपने घर में अपने इलाके में पौधे लगाएं और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से ही बन के जो वो बड़ी बनेगी। जब सारे लोग अपने अपने इलाकों में ये चीज़ें करेंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि ये चीज़ फैलेगी पूरे मुल्क में और इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। हर शख्स अगर ऐसा सोचने लगेगा तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में ज़रूर तरक्की हो सकती है। मुझे बताइएगा, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, मार्का हक की आपने बात की, क्या फीलिंग्स आपकी थी? कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम इसको इस दफ़ा कौमी सतह पे मना रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। क्या आपके जज्बात थे, क्या एहसासात थे? जी बिल्कुल हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी और जो दुश्मन ने मुँह की खाई और वो लोग तो झूठे इल्ज़ाम वो लगा रहे थे, तो मुझे खुशी है कि हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि फिर वो चुप होकर बैठ गए, वो कुछ कर भी नहीं सके उसके बाद। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपनी फोर्सेस पे कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया और आज उनकी वजह से हम इतना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हमारे माशरती रवैयों में बहुत तशद्दुद आ गया है और पोलराइज किस्म का इन्वायरमेंट है। लैला ज़ुबैरी साहब, कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है? आपने नोट किया है और थोड़ी सी एक दूसरे से डिटैचमेंट भी है। आपने और तौसीक हैदर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। पिछले दिनों इस्लामाबाद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया था। हुमैरा असगर साहिबा और हमारी जो एक्ट्रेस आयशा साहिबा थी, उनकी वफ़ात के बाद कैसे जोड़ा जा सकता है? ये जोड़ने का काम कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, मगर मैं समझती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है उस पर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको गाइड करना जो है वो हमारा काम है। हम उन्हें जितना ज़्यादा गाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा उनको तरबियत देंगे, उतनी वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम ये भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है और हम सबको इस ज़िम्मेदारी को समझना और महसूस करना चाहिए। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और मैं उसमें वहाँ भी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं अमन का पैगाम दूँ। और मैं समझती हूँ कि जो आर्ट होता है ना, वो बहुत एक अमन का पैगाम देता है। तो बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए, उनको मसरूफ़ करना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनके पास बहुत फ़ारिग टाइम है, तो इसलिए वो उनका ध्यान गलत चीज़ों की तरफ जाता है। अगर उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं कि वो अपने आप को उसमें मसरूफ़ रख सकें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी आ सकती है। आप समझती हैं कि हमारे ड्रामा में भी अब ऐसे मौज़ूआत को पिक करना चाहिए जो हमारी हकीकत ज़िंदगी के अक्कास हों? जिस तरह के अनफॉर्चुनेट बाज़ वाक़यात होते हैं ख़वातीन के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से, तो इन मौज़ूआत पर भी ड्रामा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है अब ज़हनी हमसाजी हमबारी के लिए। बिल्कुल, बहुत जी बिल्कुल ऐसा ही है और बनने चाहिए ज़रूर।
اور میں تو خود بہت اس بات کے فیور میں ہوں کہ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس کے اوپر ضرور ڈرامے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو اور احساس بھی ہو انہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور ایک چیز اور میں چاہتی ہوں کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو زیادہ پروموٹ کریں اپنے ڈراموں میں. جی میڈیا کے کردار پہ لیلا زبیری صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں میڈیا کا دورہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے. میڈیا آپ بھی ظاہر بات ہے ایک سافٹ امیج پاکستان کا پریزنٹ کرتی ہیں، ایک میڈیم سے وابستہ ہیں، ڈرامہ انڈسٹری سے آپ وابستہ ہیں. میڈیا اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کر رہا ہے؟ جی میرے خیال سے نہیں کر رہا، کرنا چاہیے. اور جو ہے خاص سوشل میڈیا کو بہت نیگیٹو طرح بھی یوز کیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہی میری بات آ جاتی ہے کہ پازیٹیو وے میں اس کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے میڈیا کا. تو ہمیں ڈراموں میں بھی ایسی چیزیں دکھانی چاہیے اور ہمیں جو ہے جو سوشل میڈیا ہے اور جو بھی ہمارے چینلز ہیں سب کے اوپر ہمیں تھوڑی پازیٹیوٹی لانی چاہیے. ہمیں غلط چیزوں کو دکھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ غلط چیزیں دکھاتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں غلط چیزوں کو دکھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹورڈز دی اینڈ اسٹیٹ ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کا جو کردار رہا ہے، پی ٹی وی کے ڈراماز کی تو گونج سرحد پار بھی سنائی دیتی تھی. پی ٹی وی کے اسٹیٹ ٹی وی کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ، کیا ویژن ہے؟ کیسے پی ٹی وی دور حاضر کے تقاضوں کے ہم آہنگ اپنے آپ کو کر سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر آج میں لیلا زبیری ہوں، جانی جاتی ہوں اس نام سے، تو وہ پی ٹی وی کی وجہ سے ہوں اور میں تو پی ٹی وی کو بہت اس بات کا کریڈٹ دیتی ہوں. پی ٹی وی کے ڈرامے ایسے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کہ لوگ ہلتے نہیں تھے ڈرامے کے آگے سے، اور لوگ پرائیویٹ چینلز بھی آ گئے تھے تو اس کے بعد بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں کیونکہ دوسرے چینلز کے ڈرامے نہیں دیکھے جا سکتے. تو اس طرح کے ڈرامے ہمارے پی ٹی وی پہ چل رہے تھے. مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارا وہ کانٹینٹ کہیں کھو گیا ہے اور اب اس طرح کے ڈرامے پی ٹی وی پر نہیں آ رہے، جبکہ پی ٹی وی کے پاس مواقع ہیں، فیسلٹیز ہیں. ان کو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح سے ریوائیو کیا جائے جیسے پہلے ہمارے جس طرح کے ڈرامے ہوا کرتے تھے، اسی طرح کی چیزیں دکھائی جانی چاہیے کیونکہ وہ بہت ریئلسٹک ہوتے تھے. لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے اور اس سے آپ بہت پازیٹیو میسج بھی لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے پھر سے بننے چاہیے. اور میری ریکویسٹ بھی ہے یہ پی ٹی وی سے، کیونکہ اس وقت میں پی ٹی وی پر ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور میں پی ٹی وی والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ پرانا والا پی ٹی وی واپس لے آئیں. انشاءاللہ جی. تھینک یو سو ویری مچ لیلا زبیر صاحبہ، آپ نے ہم سے خصوصی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا. ملک میں چاہے وہ داخلی سطح پہ بہت سے معاملات ہیں سیاسی طور پر، پھر آپ نے آج بھی دیکھا کہ بھارتی ایئر چیف کا کیسا مذاق خیز دعویٰ سامنے آیا. اس بیانیے کی جنگ کو بھی ہم نے لڑنا ہے. ہم جنگ تو بھارت سے جیت چکے ہیں. ساتھ میں جو یوم آزادی ہے اس کو ہم نے اس طرح منانا ہے کہ پاکستان ایک جو اندر سے مستحکم ہوگا اس کا عکس باہر جائے گا، کیونکہ آپ کا جو اندر کا ریفلیکشن ہے وہ باہر جاتا ہے. تو اسی کلمات کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گا اور چلتے چلتے جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پروگرام سچ تو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. درست ہر وقت بر وقت